جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجال، 30 جھوٹے شخص ظاہر ہوں گے، 30 فرمایا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، بلکہ ابھی آپ دنیا میں موجود تھے کہ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، 30 سے آگے بڑھ گیا۔ سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے 30 کا فرمایا تھا، جبکہ یہ سلسلہ تو 30 سے آگے بڑھ گیا۔ تو جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ چھوٹے موٹے تو بہت سارے ہوں گے، لیکن 30 بڑے بڑے ہوں گے، بڑے بڑے ہوں گے۔ اور واقعی ایسا ہی ہے کہ پھر اسلامی تاریخ میں بہت بڑے بڑے جھوٹے بندے اٹھے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ لیکن یہ بھی ہماری تاریخ میں واضح طور پہ موجود ہے کہ جب بھی کسی بندے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، ہر زمانے کے اہل علم حضرات نے، دین کا درد رکھنے والے حضرات نے اس انداز سے ان کا تعاقب کیا ہے کہ پھر اس فتنے کو زیادہ بڑھنے نہیں دیا ہے، مختصر وقت میں اس فتنے کو بالکل دبا کے رکھ دیا ہے اور اس کی سرکوبی کی ہے۔ اور ہمارے قریب کے زمانے میں ہندوستان میں قادیان میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور چونکہ اس کی پیچھے برطانیہ کی بہت بڑی حکومت کی منظم سازش تھی، اس لیے یہ فتنہ طول پکڑ گیا، اور آج تک کسی نہ کسی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اہل علم حضرات، دین کا درد رکھنے والے حضرات آج بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں، اور حق ظاہر کرنا جو ان کا پرانا وتیرہ ہے، آج تک اسی کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ نبوت میں جتنے غزوات کفار و اغیار کے خلاف لڑے ہیں، ان میں سے جو صحابہ کرام شہید ہوئے، تمام غزوات میں ان کی تعداد 200، جبکہ ختم نبوت کا معاملہ جب سامنے آیا اور جنگ یمامہ لڑی گئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمۃ الکذاب کے خلاف، تو اسی ایک جنگ میں 700 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، اور یہ بڑے بڑے قراء تھے، بڑے بڑے اہل علم حضرات تھے۔ گویا کہ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے پہلا معرکہ جو لڑا گیا ہے، اس میں 700 بڑے بڑے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ معاملہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی ہے۔ کتنا اٹھا، الحمدللہ ہمارے اکابر علماء نے، حضرات علماء دیوبند رحمہم اللہ نے، اس کے ساتھ دوسرے مسالک کے علماء نے بھی تعاون کیا اور اس معاملے میں مثبت اور اچھا کردار ادا کیا ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے دروس اور بڑے بڑے بیانات اور بڑی بڑی کتابیں ضخیم جلدوں پر مشتمل لکھی گئی ہیں، جن کا مطالعہ ضروری بھی ہے اور مفید بھی ہے۔ تاہم آج سے تقریباً 3 سال پہلے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے ختم نبوت کانفرنس میں جناب نگر میں ایک بیان فرمایا جو بہت جاندار اور منفرد انداز کا تھا، اور وہ ختم نبوت کے رسالے میں شائع بھی ہو گیا، اور ان حضرات نے
اس کی بہت تحسین فرمائی کہ واقعی اس قسم کا بیان ہم نے پہلے کبھی ختم نبوت کے حوالے سے نہیں سنا ہے. وہی بیان ہے لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ تفصیلی ہے، میں اس کا خلاصہ اور نچوڑ مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا، میرا یہ مزاج ہے کہ جب میں سامعین سے کہتا ہوں آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اس وقت مراد علماء نہیں ہوتے. علماء کو تو پہلے سے بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. یہ میرے جیسے طالب علم جو بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، خطاب میرا انہی حضرات کو ہوتا ہے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ سابقہ انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان کی موجودگی میں یا ان کے جانے کے بعد اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. یہ تھا ہمارے حضرت جی کے بیان کا وہ بنیادی نکتہ کہ سابقہ انبیاء کی موجودگی میں یا ان کی دنیا سے جانے کے بعد ایک اور نبی کی ضرورت پڑتی تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. تکوینی طور پہ اللہ رب العزت نے نبوت کی ضرورت کو ہی ختم کر دیا. اب اس کی وضاحت سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ سابقہ انبیاء جب دنیا میں تشریف لاتے تھے تو قوم جلدی ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتی تھی، بلکہ قوم مخالفت بھی اتر آتی تھی. پھر نبوت کی تصدیق اور تائید کے لیے یا اس نبی کی مدد کے لیے ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی. قرآن پاک میں سورۃ یاسین میں واقعہ موجود ہے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. دو کو ہم نے بھیجا، قوم نے دو کو جھٹلایا، پھر ہم نے ایک تیسرے کو بھیجا اور دو کو تقویت دی. تو ایک نبی کی تائید کے لیے، ایک نبی کی تقویت کے لیے ایک اور نبی کی ضرورت پڑتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کو مبعوث فرماتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ وَاجْعَلْ لِي هَارُونَ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. ہارون علیہ السلام جو میرے اپنے گھروں کے افراد میں سے ہیں، ان کو میرے لیے وزیر بنائیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. جو ہارون علیہ السلام ہیں وہ میرے بھائی ہیں، اس کے ساتھ میری پشت کو مضبوط کر لیں. گویا کہ ہارون علیہ السلام کو باقاعدہ نبی بنا کر بھیجا گیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پشت مضبوط ہو جائے. اور دوسرے مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، وہ فرماتے ہیں ارض کا یصدقنی، اللہ میرے ساتھ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیج دے جو میرا معاون ہوگا اور میری تصدیق کرے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ میری تائید اور تصدیق کے لیے ایک اور نبی ہونا چاہیے، اور وہ ہارون علیہ السلام تھے. باقاعدہ اللہ سے دعا مانگی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے مؤید کی ضرورت نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جان نثار ساتھی عطا فرمائے تھے جو آپ کی تصدیق کا کام بھی کر رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کہ حضور معراج پہ تشریف لے گئے، واپس آئے، اور جب حضور نے لوگوں کو بتا دیا، ابو جہل نے کہا واہ یہ بھی کوئی بات ہے سمجھ میں آنے والی. وہ بیچارہ عقل پرست تھا نا، وہ جیسے عقل پرستوں کی بات میں نے کی تھی، یہ بھی کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بندہ راتوں رات چلا جائے بیت المقدس، وہاں سے آسمانوں پہ چلا جائے پھر واپس آ جائے. اور ابو جہل کا یہ خیال تھا کہ یہ بات تو میں اس کے وہ پرانے ساتھی ابو بکر سے بھی کروں گا نا، وہ بھی انکار کر دے گا،
چنانچہ ابو جہل بھاگا بھاگا سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچا اور کہنے لگا تجھے پتا ہے کہ آج تیرے دوست نے کیا بات کی ہے؟ اچھا میرے دوست نے کیا بات کی ہے؟ اس نے کہا تیرا دوست کہتا ہے میں راتوں رات مسجد اقصی گیا تھا، پھر میں گیا تھا آسمانوں پہ چلا گیا، وہاں انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں، وہاں اللہ سے ملاقات ہوئی، میں واپس آیا ہوں، یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ فرمایا ہاں اگر میرے دوست نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ ابو جہل کی زبانی بات سنی اور بس فوراً تصدیق کر لی کہ اگر میرے دوست نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے مؤید اور تصدیق کرنے والے موجود تھے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم لوگ میرے نبی کی مدد نہیں کرتے بے شک نہ کرو، اللہ نے میری نبی کی مدد کی ہے۔ اللہ نے نبی کی کیسے مدد کی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کی مدد کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے میرے رسول کی مدد کی ہے۔ اللہ تنصروہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ پورا مضمون دلالت کرتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے جو رسول اللہ کی مدد کی تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدد کی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایسے جانثار ساتھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہو رہی تھی، رسول اللہ نے خود فرمایا زمین پر میرے دو وزیر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دے، جبکہ رسول اللہ فرماتے میرے دو وزیر ہیں زمین پر، ایک ابو بکر ہیں اور ایک عمر ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، آپ جائیں اپنا آپ خود ہی قتال کریں، ہم سے قتال نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا تو یہ حال تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا کیا حال تھا جب غزوہ بدر کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو کافروں کے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے جا رہے تھے، سامنے تو مسلح لشکر سے ہمارا سامنا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آج بھی یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے عرض کیا لا نقول کما قالت بنی لموسیٰ اذهب انت انہا ہونا قاعدون ولکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک۔ اللہ کے نبی ہم وہ بات نہیں کرتے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی کہ آپ اور آپ کا رب قتال کرے، ہم نہیں جا سکتے، نہیں۔ اللہ کے نبی ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جانب سے قتال کریں گے۔ تو ایسے جانثاروں کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ نے تکوینی طور پہ یہ راستہ بند کر دیا۔ دوسری بات سمجھ لیں کہ سابقہ انبیاء دنیا میں تشریف لاتے تھے تو ان کا دین کامل نہیں ہوتا تھا، کچھ احکام اپنے دین کے ہوتے تھے، کچھ احکام کسی اور نبی کے لیتے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو احکام دیے تھے کچھ تو نئے احکام تھے، کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے تورات میں سے احکام لیے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو دین دیا تھا وہ دین کامل تھا، اتنا کامل دین تھا کہ اس دین کے بعد پھر آسمانی وحی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، دروازہ بند۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے آپ کے لیے آپ کا دین کامل کر دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت اتنی کمال کی آیت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا تھا آیت فی کتابکم تقرؤونہا لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ امیر المؤمنین، تمہاری
کتاب میں ایک ایسی آیت موجود ہے، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی ہم تو اس دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ اتنے کمال کی آیت ہے، اور وہ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو گویا کہ سابقہ انبیاء کے ادیان کامل نہیں ہوتے تھے، بعد میں ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ میرے نبی کا دین تو اتنا کامل ہے کہ ایک بال کے برابر بھی اضافی کی گنجائش ہی نہیں رہی ہے، لہذا کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند۔ تیسری بات سمجھ لیں کہ سابقہ انبیاء کی نبوت کسی خاص علاقے کے لیے ہوتی تھی، چنانچہ ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے روئے زمین پر۔ شام میں الگ نبی ہوتے تھے، مدین میں الگ نبی تھے، تو مصر میں الگ نبی تھے، عراق میں الگ نبی ہوتے تھے۔ ایک ہی وقت میں روئے زمین پر الگ الگ نبی ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہر نبی کی نبوت ایک خاص علاقے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ تو ایک علاقے کے لیے الگ نبی، اگلے علاقے کے لیے ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو ایسی تھی کہ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، عرب اور عجم، دنیا کے 7 بر اعظموں کے لیے آپ کی نبوت تھی۔ تو سابقہ انبیاء کی نبوت خاص علاقے کے لیے، ایک اور علاقے میں ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ میرے نبی کی نبوت تو دنیا کے 7 بر اعظموں کے لیے ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، بلکہ متواتر حدیث ہے، انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حروف پر نازل ہو چکا ہے۔ اس کی بہت ساری تشریحات کی ہیں محدثین نے۔ ایک تشریح یہ بھی ہے کہ قرآن دنیا کے 7 اقالیم کے لیے نازل ہو چکا ہے۔ 7 اقلیم، 7 بر اعظم، 7 بر اعظموں کے لیے قرآن نازل ہو چکا ہے، یعنی قرآن روئی زمین کی چھپے چھپے کے لیے نازل ہو چکا ہے۔ تو چونکہ آپ کی نبوت زمین کے ہر قطعے کے لیے تھی، آپ کے نبوت کے بعد پھر کسی اور نبی کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اگلی بات سمجھ لیں کہ سابقہ انبیاء کی نبوت ایک خاص زمانے کے لیے ہوتی تھی۔ زمانہ جب گزر جاتا تھا پھر ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے باہم ملے ہوئے آئے ہیں، گویا کہ میں قیامت تک ہوں گا، اور میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اور بندہ نبی بن کے آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا صبح قیامت تھی، کسی اور نبی کی گنجائش نہیں رہی۔ اور اگلی بات سمجھ لیں کہ سابقہ انبیاء اپنی قوم کو آسمانی کتاب دیتے تھے یا تعلیمات دیا کرتے تھے، قومیں ان تعلیمات میں تحریف کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انجیل میں تحریف کر لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تورات میں تحریف کر لی، داؤد علیہ السلام کی قوم نے تو زبور کو دنیا سے ختم کر دیا۔ ہر نبی کی قوم نے نبی کی تعلیمات میں تحریف کر لی ہے، یعنی تبدیلی کر دی، رد و بدل کر دیا۔ پھر ایک اور نبی کی ضرورت پڑتی تھی کہ پچھلی تعلیمات تو ہو گئی ختم، اب نئی تعلیمات، نئی وحی کی ضرورت ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ 14 صدیاں پہلے حضور کا دین جیسے نازل ہوا تھا آج بھی بالکل اصلی حالت میں موجود ہے، اصلی حالت میں موجود ہے۔ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی اور نبی کے آنے کے لیے کوئی دروازہ ہی نہیں چھوڑا ہے، راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے۔ سابقہ انبیاء کی قوموں نے نبی کی تعلیمات میں رد و بدل کر لیا، میرے نبی کی امت کے علماء نے تمام تر مشقتوں کو برداشت کر لیا، شدائد کو برداشت کر لیا، لیکن دین کو بالکل اصلی حالت میں برقرار رکھا ہوا ہے۔ کسی اور نبی